السلام علیکم دوستو رمضان کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. ہر انسان جو ہے نا وہ اسی کوشش میں ہے کہ جتنی زیادہ نیکیاں ہو سکیں وہ اس ماہ رمضان میں وہ اکٹھی کر لے، بٹور لے. اب میری یہ ویڈیو اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے جتنے آپ کے پاس سورسز ہیں وہ آپ نے پھیلانے، میرے لیے نہیں، اللہ اور اس کے نبی کے لیے. کیونکہ اس کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام مرزا علی، اور خود کو آگے انجینئر وہ لگاتا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے انتہا گستاخیاں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں میں انشاءاللہ الحمدللہ. قرآن و حدیث کے نظریے کے مطابق جو ہے میں آپ کے ساتھ ساری باتیں شیئر کروں گا اور اس کو ایکسپوز کروں گا کہ اس نے کہا کیا ہے. ایک اس کی ویڈیو یوٹیوب پہ میں نے بھی دیکھی ہے اور بار بار دیکھی ہے، جس کے اندر وہ ایک شخص جو کہ اس کے بقول باہر سے آتا ہے، اس کا جاننے والا ہے، اور وہ بائبل لے کے سوچتا ہے کہ میں نے اب کس فرقے میں جانا ہے. وہ بائبل لے کے جو مرزائیوں کی جو عبادت گاہ ہے وہاں پہ وہ جاتا ہے. وہاں پر جا کر وہ ان سے کہتا ہے کہ جی میں نے مسلمان ہونا ہے. اور پہلے بتا دوں یہ ساری اس کی من گھڑت کہانی ہے. وہ ان سے پوچھتا ہے کہ جی مجھے بتائیں، جی میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں کہ کون سا فرقہ ایسا ہے جو مسلمانوں میں جو ہے نا وہ میں اڈاپٹ کروں، اسلام میں نے قبول کرنا ہے، اور مجھے دلائل دیں کہ کس طرح سے آپ کا مذہب سچا ہے. اب دیکھیں وہ انڈائریکٹلی کس طرح سے ان قادیانیوں کو سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ اب وہ وہاں پہ جاتا ہے، ادھر کا جو بھی ان کا عالم ہوتا ہے قادیانیوں کا، وہ انہیں کہتا ہے کہ جی ہاں، اس کی تو بڑی طویل گفتگو ہے، میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کر رہا ہوں. کہ وہ کہتا ہے کہ جی آپ اگر کسی فرقہ کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں جو اہل سنت ہیں وہ تو شرک کرتے ہیں، اور جو بریلوی ہیں وہ بھی شرک کرتے ہیں. ہاں ایک فرقہ ہے اس میں جو کہ اہل حدیث ہے، وہ شرک نہیں کرتے، وہ توحید پرست ہیں. وہ ایک فرقہ ہے اہل حدیثوں کا. اور اگر آپ ڈاپ کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. پھر آگے بھی اس نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں کہ قرآن کیسے سچا ہوا. کہتا ہے کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک نسخہ قرآن پاک کا بنا پڑا ہوا ہے آج سے جو 1400 سال پہلے کا. آج بھی دیکھیں وہ ویسے کا ویسے، اس لیے قرآن سچا ہے. اور اس کے بعد اس نے جو تانے باندھے میں آگے آگے بتانے لگا ہوں. اس نے پھر کہا کہ ہم لوگ، یعنی کہ ہم مسلمان، یہ علی انجینئر مرزا گدھا کہہ رہا ہے. کہتا ہے کہ ہم لوگ قادیانیوں کو جتنا برا کہتے اتنے وہ برے نہیں ہیں، کیونکہ وہ توحید کو مانتے ہیں. استغفر اللہ، رسالت میں گڑبڑ کرتے ہیں. لیکن جو سنی اور بریلوی ہیں وہ توحید میں گڑبڑ کرتے ہیں. تو رسالت میں گڑبڑ کرنا اتنا معاملہ نہیں ہے. شرک والا کیا بخشا جائے گا؟ ادھر بیٹھے جو کرائے کے کتے اس کے وہ آگے سے بھونکتے نہیں جی نہیں بخشا جائے گا. یعنی کہ جو سنی اور بریلوی ہیں وہ قادیانیوں سے بھی گئے گزرے، اور قادیانی ہم سے بہتر ہیں سنیوں سے اور بریلویوں سے. کہتے ہیں جی ان کو اتنا برا کہیں جتنا وہ ہیں، کہ صرف وہ توہین رسالت کرتے ہیں، نعوذ باللہ. لیکن جو اہل حدیث ہیں اور جو قادیانی ہیں ان کی توحید بڑی مضبوط ہے. تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا مرجر ہے ان کا آپس میں. ہم تو کہتے ہیں کہ توحید اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ایک صفت رکھی ہوئی ہے، وہ کوئی مانے یا نہ مانے وہ ہے. اس کی مثال میں اس طرح دے سکتا ہوں کہ ہندو جو ہیں وہ پوجا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس کی سزا جزا رکھی ہوئی ہے. لیکن جو رسالت کا منکر ہے اسے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ذل و خوار کرتے ہیں اور آخرت میں بھی. اور لا الہ پڑھنے سے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے ہیں. تو اس گھٹیا انسان کے جو تانے بانے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ اس کی ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا اس کے ساتھ میں وہ مرج کروں، لیکن وہ ایک طویل ویڈیو بن جائے گی. لیکن یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ قادیانیوں کو جو کہ کافر ہیں، اور اس کے بعد اس نے یہ بات بھی کہی کہ جی ہاں اب ان کو ہماری گورنمنٹ نے ہمارے آئین میں ان کو کافر قرار دے دیا تو اب وہ کافر ہیں. یعنی کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر ڈال رہا ہے کہ اس نے اگر آئین میں لکھ دیا ہے کہ اب وہ کافر ہے تو اب ہاں ہم مان لیتے ہیں وہ کافر ہے. ادروائز اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی نرمی کی جا سکتی ہے. اور کہتے ہیں میں نے انہیں دعوت پیش کی ہے، جبکہ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ختم نبوت کا جو منکر ہے اس کے لیے کسی قسم کی جو ہے وہ دعوت نہیں ہے، کیونکہ وہ دوبارہ پھر آپ میں شامل ہو کر دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے ان لوگوں کو ویسے ہی الگ کر دینا چاہیے، یہ کیونکہ یہ تو ویسے ہی ایسے مرتد کہہ دیں، ٹھیک ہے، وہ بہتر ہوگا کہ ان کا اب ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ آتے بھی ہیں تو ان کے اوپر بڑی نظر رکھنی پڑے گی، کیونکہ اگر یہ مل گئے ہمارے مسلمانوں میں تو ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ جس طرح سے مرزا علی قادیانی کتے کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، وہ اپنے ہی اس کے ایک فلسفے ہوتے ہیں۔ اور میں بڑے وصوف سے بات کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر آپ جو حدیث کی سب سے مضبوط کتب ہیں، جس میں بخاری شریف ہے اور مسلم شریف ہے، اس کے اندر میں ایک بات بڑی واضح بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ آیا ہے کہ قبر کے اندر ایک سوال پوچھا جائے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوگا کہ آپ دنیا میں ان کے متعلق کیا کہتے تھے، اس ہستی کے متعلق آپ کے کیا ویوز تھے، ان کے متعلق آپ کیا فرماتے رہے تھے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اور 3 سوالوں کا بھی بالکل ذکر ہے، میں اس کو بھی مانتا ہوں، لیکن جو سب سے بڑی کتاب ہے اس میں ایک سوال کے متعلق ہے کہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم دنیا میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور اسی کے اندر یہ سارے سوالات آ جائیں گے۔ تو جو یہ کہے گا جی کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ خامیاں تلاش کرتا تھا، بس پھر قبر میں اس کا کیا حال ہوگا آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ تو اوورال میری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اس بغیرت کی ویڈیو بھی دیکھیے گا، پھر موازنہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔